بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. پچھلی گفتگو میں آپ کے خدمت میں خدا کے وجود کو ثابت کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ خدا کا وجود لامحدود وجود ہے، یعنی ایسا وجود ہے جس میں تمام تر کمالات موجود ہے. کوئی بھی ایسا کمال نہیں ہے جو خدا کے اندر موجود نہ ہو. آج آپ کی خدمت میں خدا کے صفات کے حوالے سے بیان کیا جائے گا. صفت یعنی وہ چیزیں جن کے ذریعے خدا کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے اور خدا کے بارے میں کوئی پہچان حاصل کر سکے، جن کے ذریعے خداوند متعال کی مختلف جہتوں سے مختلف صفات کی تقسیم بندی کی جا سکتی ہے. خدا کی صفات کچھ ایسی ہے جن کا خدا میں پایا جانا ضروری ہے اور وہ صفات خدا میں پائی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں کچھ ایسی صفات ہے جو خدا میں نہیں پائی جاتی. وہ صفات جو خدا میں پائی جاتی ہے ان کا نام رکھا جاتا ہے صفات ثبوتیہ، اور وہ صفات جن کا خدا میں پایا جانا منع ہے اور خدا کے اندر نہیں پائی جاتی ان کا نام رکھا جاتا ہے صفات سلبیہ. مثال کے طور پر آپ نے ایک دوست کو فرض کیجئے جو خوش اخلاق ہے، جو پڑھنے والا دوست ہے، جو محنت کرنے والا دوست ہے اور ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھتا ہے، جس میں تمام تر اچھی خوبیاں اور صفات پائی جاتی ہے. اس کے حق میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے یہ صفات ثبوتیہ ہے. کون سی صفات؟ خوش اخلاق ہونا، محنت کرنا، پڑھاکو ہونا، رمضان کے روزے رکھنا، اول وقت کی نماز پڑھنا. یہ وہ صفات ہے جو آپ کے دوست کے حق میں ثابت ہے، بلکہ آپ کے دوست کے حق میں کیا؟ آپ کے لیے ثابت ہے صفات. آپ خوش اخلاق ہے، آپ ماں باپ کے ساتھ نیکی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، آپ درس پڑھتے ہیں الحمدللہ، آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، آپ نماز اول وقت پڑھ رہے ہیں. یہ صفات وہ صفات ہے جو آپ کے اندر پائی جا رہی ہے. اس کے برعکس اگر آپ سستی نہیں کر رہے، اگر آپ بیمار نہیں ہیں، سستی نہ کرنا، بیمار نہ ہونا، یہ وہ صفات ہے جس میں آپ ان کو مائنس کر رہے. سستی نہیں ہے، بیماری نہیں ہے. یہ وہ صفات ہے جن کو آپ اپنے آپ سے سلب کر رہے ہیں، اپنے آپ سے مائنس کر رہے. ان کا نام رکھا جائے گا صفات سلبیہ. جس کو آپ سلب کر رہے، مائنس کر رہے اپنے آپ سے. تو وہ صفات جو آپ کے اندر پائی جائے انہیں کہا جاتا ہے صفات ثبوتیہ. وہ صفات جو آپ کے اندر نہ پائی جائے انہیں کہا جاتا ہے صفات سلبیہ. خدا کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے.
خدا کی بھی کچھ ایسی صفات ہے جو خدا کے ذات میں پائی جاتی ہے، ان کا نام رکھا جاتا ہے صفات ثبوتیہ۔ خدا کی ایسی صفات ہے لیکن کمالات نہیں، ایسی صفات ہے جو خدا کے اندر نہیں پائی جاتی، جن کا خدا کے اندر پایا جانا منع ہے، انہیں کہا جاتا ہے صفات سلبیہ۔ یہ نقطہ ملحوظ خاطر ہے کہ خدا تو لامحدود ہے، اور لامحدود ہستی کے تمام تر کمالات بھی لامحدود ہوا کرتے۔ سب سے پہلے تو وہ تمام تر کمالات کا مالک ہوا کرتا ہے، اور وہ تمام تر کمالات بھی خدا کے اندر لامحدود حد تک ہوتے، یعنی لامحدود لیول میں ہوتے، کوئی آپ اس کے لیے لمٹ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور کمالات کے ہونے کے ساتھ ساتھ خدا ہر نقص سے بھی پاک و پاکیزہ ہے، کہ خدا کے اندر کسی بھی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا۔ اور صفات سلبیہ جو خدا کے اندر سے ان صفات کا مائنس کر رہے، خدا سے سلب کر رہے، ان کے سلب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا سے کسی کمال کو مائنس کر رہے، نہ، سلبیہ کا مطلب ہے خدا کے اندر سے ہم نقص کو کم کر رہے، نقص کو مائنس کر رہے، نہ کہ کمال کو۔ خدا کے اندر تمام تر کمالات ہے، وہ چیز جو خدا کے اندر نہیں ہے وہ نقص ہے، نقص کو ہم خدا سے مائنس کر رہے، ہم کہہ رہے کہ خدا کے اندر جسم نہیں ہے، خدا مرکب نہیں ہے، خدا یہ جو نقص والی صفات ہے، کمی کو بیان کرنے والی صفات ہے، یہ خدا کے اندر نہیں پائی جاتی۔ آئیے صفات سلبیہ کی فہرست کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ صفات سلبیہ یعنی وہ صفات جو خدا کے نقص کو بیان کرنے والی ہے، اگر خدا میں موجود ہوتی، ان صفات کو ہم خدا سے مائنس کر رہے، ان نقص والی صفات کو خدا سے مائنس کر رہے۔ وہ صفات سلبیہ کیا ہے؟ وہ صفات سلبیہ یہ ہے کہ خدا جسم نہیں رکھتا، خدا ناقص نہیں ہے، خدا آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، خدا کو حواس کے ذریعے نہیں چھویا جا سکتا، خدا چینج نہیں ہوتا، تبدیل نہیں ہوتا، خدا کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، کیونکہ خدا ہی ہے جس کے پاس قدرت مطلقہ ہے، تمام ارادے خدا کے ہاتھ میں، جو چاہے جس پر چاہے خدا غالب آ جائے، خدا کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، خدا مرکب نہیں ہے۔ مرکب ہونے سے کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات واضح ہو جائے کہ خدا ہر قسم کی ترکیب سے مرکب ہے۔ مرکب ہونا یعنی پارٹس رکھنا، پرزے ہونا۔ اب ایک موبائل ہے، جس موبائل میں آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس موبائل کے پارٹس ہے، ایک بیٹری ہے، اسکرین ہے، مختلف دوسرے پارٹس ہے۔ یہ پارٹس جب تک نہیں ہوں گے، ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، یہ موبائل نہیں بنے گا، اور جب تک موبائل نہ بنے، یہ موبائل کسی کام کا نہیں۔ جس موبائل میں بیٹری نہ ہو، موبائل کس کام کا نہیں۔ جس موبائل میں اسکرین ہی نہ ہو، جس میں آپ واٹس ایپ کھیل سکے، وہ موبائل کس کام کا۔ تو موبائل مکمل صورت میں اس وقت ہوگا کہ جب اس کے مختلف پارٹس سب ایک ساتھ جمع ہو جائے۔ جب تمام پارٹس ساتھ میں جمع ہو جائے، تب وہ موبائل کہلائے گا، وہ موبائل کام کا موبائل رہے گا۔ تو موبائل ہونے میں اپنے پارٹس کا محتاج ہے، بیٹری کا محتاج ہے، اسکرین کا محتاج ہے، کور کا محتاج ہے، مختلف چیزوں کا محتاج ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر چیئر ہے، چیئر کے 4 پائے ہیں، چیئر کے 4 پیر ہے۔ اب یہ چیئر کے جو پیر ہے وہ اگر نہ ہو تو چیئر ہی نہ کہلائے گی، کرسی ہی نہ کہلائے گی۔ ایک لکڑی ہے، اس لکڑی کو آپ 4 حصے کر سکتے ہیں، خارج میں اٹھا کے اپنے 4 حصے اس سے آری سے اس کو کاٹ کے 4 حصوں میں تبدیل کر دیا، تو یہ ہو گیا مرکب ان 4 ٹکڑوں سے۔ اسی طرح آپ اسی لکڑی کو آپ ذہن میں تصور کر سکتے ہیں، ذہن میں آپ اس سے 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جن کو آپ حصوں میں تقسیم کر سکے، جن کو آپ پارٹس میں بانٹ سکے، جن کو آپ جوز کر سکے، حصے کر سکے،
وہ چیز ہو جائے گی مرکب چیز. اور کیونکہ خدا مرکب نہیں ہو سکتا، پارٹس نہیں رکھ سکتا، اجزاء نہیں رکھ سکتا، لہٰذا خدا مرکب نہیں. خدا کیوں پارٹس نہیں رکھ سکتا، اجزاء نہیں رکھ سکتا؟ کیونکہ خدا غنی و مطلق ہے. خدا بے نیاز ہے، ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے. خدا اگر پارٹس رکھتا، اجزاء رکھتا، تو اپنے پارٹس کا محتاج ہو جاتا، اپنے اجزاء کا محتاج ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ مکمل چیز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے پارٹس نہ آئے. یہ موبائل جس میں اگر بیٹری موجود نہ ہو، کسی کام کا نہیں، تو بس موبائل ہونے میں بیٹری کا محتاج ہے. چیئر ہونے میں، اپنے پایوں کے، اپنے پیر کے محتاج ہے. یہ کتاب ہونے میں اپنے پیپرز کا محتاج ہے. ہر مرکب چیز اپنے مکمل ہونے میں اپنے پارٹس کے، اپنے اجزاء کے محتاج ہے. خدا جو بے نیاز ہے، اگر پارٹس رکھتا تو وہ بھی خدا بے نیازی اس سے چھینی جاتی اور خدا بے نیاز نہ رہتا، اپنے پارٹس کا محتاج ہو جاتا. تو وہ خدا جو بے نیاز ہے، یہ خدا کی خدائیت کا تقاضا ہے کہ خدا ہی اسے کہا جاتا ہے جو بے نیاز ہو. اگر خدا ہی کے پارٹس ہو گئے تو پھر وہ خدا ہی نہیں رہے گا، وہ خدائیت سے ہی نکل جائے گا. تو پس خدا خدائیت میں رہتے ہوئے، بے نیاز رہتے ہوئے پارٹس نہیں رکھ سکتا. خدا پارٹس سے جدا ہے، خدا پارٹس رکھنے والے عیب سے مبرہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، خدا مرکب نہیں ہے. اسی طرح خدا نے ہر چیز کو بنایا ہے، اور خدا ہی ہر چیز کا مؤثر ہے، ہر چیز کی علت ہے، اور ہر چیز کو خدا نے ہی وجود دیا ہے. جبکہ ہر مرکب چیز میں وہ مکمل اور مرکب چیز بنتی ہے تو اپنے پارٹس کے وجود کے بعد وجود میں آتی ہے. موبائل کا مکمل وجود اس صورت میں مکمل ہوگا جب اس کے پارٹس مکمل ہو جائیں گے. گویا ایسا ہے کہ پہلے پارٹس آتے ہیں پھر موبائل وجود میں آتا ہے. لیکن خدا جس نے سب کو وجود دیا ہے، خدا کے اگر پارٹس ہوتے تو گویا اس طرح ہوتا کہ خدا کے پارٹس نے خدا کو وجود دیا ہے اور پھر خدا نے سب کو وجود دیا ہے. تو خدا کے پارٹس کو کس نے وجود دیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا کے پارٹس ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا جو وجود دے رہا ہے وہ خود وجود بھی لے. ایک طرف سے خدا اپنے پارٹس کو وجود دے رہا ہے کیونکہ ہر چیز کو وجود دیتا ہے، ایک طرف سے خدا اپنے پارٹس سے وجود لے کیونکہ خدا پارٹس رکھ رہا ہے، اور پارٹس پہلے آئیں گے، اجزاء پہلے آئیں گے تو پھر خدا وجود میں آئے گا. تو یہ دونوں چیزیں، ان کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے خدا پارٹس ہی نہیں رکھتا، خدا کا پارٹس رکھنا ممکن نہیں ہے. اور اسی طرح ہی ہر مکمل چیز، ہر مرکب چیز اپنے اجزاء کا، اپنے پارٹس کا محتاج ہوا کرتی ہے. خدا تو بے نیاز ہے، خدا کسی کی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو پھر خدا پارٹس بھی نہیں رکھ سکتا. اب آئیے خدا کی دوسری صفت سلبی کی طرف، اور وہ ہے کہ خدا جسم نہیں رکھتا، یعنی خدا مجرد ہے. آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ تمام تر صفات سلبیہ کو، مثال کے طور پر بیمار نہ ہونا، مثال کے طور پر سستی نہ کرنا، ان کو پلٹایا جا سکتا ہے صفات ثبوتیہ کی طرف. بیمار نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سالم ہونا، صحیح سالم ہونا. سستی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ محنت کر رہا ہے. تو یہ صفات سلبیہ کو پلٹایا جا سکتا ہے ثبوتیہ کی طرف. اسی طرح خدا کے جسم نہ رکھنے کو پلٹایا جا سکتا ہے، از اکول ٹو کہا جا سکتا ہے کہ خدا مجرد ہے. جس طرح پچھلے درسوں میں آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ ملائکہ مجرد ہوا کرتے ہیں، انسانی روح مجرد ہوا کرتی ہے، اسی طرح خدا بھی مجرد ہے، خدا بھی جسم نہیں رکھتا. کیوں خدا جسم نہیں رکھتا؟
کیونکہ جسم رکھنا ایک خاص زمان اور مکان میں محدود کرنا ہے. میں جو جسم رکھ رہا ہوں میری ایک ڈیٹ آف برتھ ہے, ایک دن انشاءاللہ میرا بھی انتقال ہوگا, میں نے بھی مرنا ہے. تو میں محدود ہوں ایک خاص ٹائم میں, ایک دن پیدا ہو رہا ہوں, ایک دن میں نے مرنا ہے. میں محدود ہوں ایک خاص مکان میں, میں یہاں پر موجود ہوں, مدرسے دانشگاہ نجف میں موجود ہوں, میں گھر پہ موجود نہیں ہوں, میں دوسری کلاس میں موجود نہیں ہوں, میں اسٹیڈیم میں موجود نہیں ہوں, میں دوست کے گھر میں موجود نہیں ہوں, میں اس دانشگاہ نجف کی کلاس میں ابھی ہوں. میرا اس کلاس میں ہونا نفی کر رہا ہے میرا دوسری جگہ ہونے سے, کہ میں ہر جگہ ایک ساتھ موجود نہیں ہو سکتا ہوں, اس جگہ میں موجود ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں جسم رکھتا ہوں, میرا جسم محدود ہے, ایک خاص زمان کے حد تک محدود ہے, ایک خاص مکان کے اندر محصور ہے. اس مکان میں موجود ہوں, اس جگہ موجود ہوں, تو دوسرے مکان میں موجود نہیں ہو سکتا. اس دانشگاہ نجف میں موجود ہوں تو دوسرے مکانوں میں موجود نہیں ہو سکتا ہوں. اس خاص ٹائم پیریڈ کے اندر موجود ہوں کہ ابھی ایک ڈیٹ آف برتھ ہے, اس دن میری پیدائش ہوئی ہے اور ایک دن میں نے مرنا ہے, اس دن میرا انتقال ہونا ہے. اس ٹائم کے اندر میں محدود ہوں. خدا تو محدود ہی نہیں ہے, خدا تو انلیمیٹڈ ہے, نہ زمان کے حوالے سے محدود ہے, خدا ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا. نہ مکان کے حوالے سے محدود ہے کہ میں کوئی خاص مکان کے اندر خدا کو محدود کر دوں. نہ, یہ ہم اور آپ کے اندر ہے, میرے اندر ہے کہ ہم اور آپ جو جسم رکھتے ہیں محدود ہے, ہم اور آپ جو مکان رکھتے ہیں محدود ہے. خدا نہ تو جسم رکھتا ہے نہ تو مکان رکھتا ہے. کیوں خدا جسم نہیں رکھتا, کیوں خدا مکان نہیں رکھتا؟ وہ اس لیے کہ تمام تر چیزیں جو جسم رکھتی ہے, تمام تر چیزیں جو مکان رکھتی ہے, سب کے سب مرکب ہے. اور آپ کی خدمت میں ثابت ہو چکا کہ خدا مرکب نہیں. جب خدا مرکب نہ رہا تو پھر خدا مکان بھی نہیں رکھتا, خدا جسم بھی نہیں رکھتا, خدا زمان بھی نہیں رکھتا. خدا یہ سارے صفات ثبوتیہ خدا کے اندر, یہ تمام تر چیزیں, تمام تر صفات سلبیت خدا کے اندر, یہ تمام تر چیزیں نہیں ہیں. جسم نہیں ہے, مکان نہیں ہے, زمان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا مرکب نہیں ہے, خدا اپنے پارٹس کا محتاج نہیں ہے, خدا بے نیاز ہے, بے نیاز مطلق ہے, لامحدود بے نیاز ہے. اور اسی وجہ سے آئے قرآن بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. خدا کے لیے یہی مشرق اور مغرب خدا کے لیے تو ہے. مشرق ہو یا مغرب خدا کے لیے ہے, آسمان ہو یا زمین خدا کے لیے ہے, دشت ہو یا دمن خدا کے لیے ہے, پہاڑ ہو یا جنگل خدا کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جس جگہ دیکھے, جس کونے دیکھے, خدا ہی خدا نظر آ رہا ہے. ہر جگہ خدا نظر آ رہا ہے, ہر چیز میں خدا نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی تو خدا کی مخلوق, یہ بھی تو خدا کی مخلوق, اسے بھی تو خدا نے بنایا ہے, یہ بھی تو خدا نے, اسے بھی تو خدا نے رنگ دیا ہے. ہر جگہ ہر چیز تو خدا کی مخلوق ہے. جس جگہ دیکھو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جس جگہ دیکھو خدا کی مخلوق ہے, جس جگہ دیکھو خدا ہی خدا نظر آ رہا ہے, جس جگہ دیکھو خدا ہی خدا نے رنگ دیا ہے سب چیز کو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. سورہ حدید کی 4 آیت. خدا تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. ہم جائیں گے تو خدا سے تھوڑی خالی ہو رہے, ہم جتنا بھی چھپ جائے خدا سے نہیں چھپ سکتے. خدا ہمارے ساتھ ہے جہاں پر ہم ہیں, خدا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خدا سے غائب ہو جائے. اور اسی وجہ سے وہ شخص جو خدا کے علم کو لامحدود سمجھتا ہے, مانتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ خدا اپنے آپ کو خدا کے محضر میں سمجھے گا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ خدا کے محضر میں حاضر ہے, اور خدا ہمیشہ ہمیشہ اسے دیکھ رہا ہے, خدا ہمیشہ ہمیشہ اس کا ناظر ہے, دیکھ رہا ہے اسے. تو وہ ہمیشہ اپنا خیال رکھے گا, اپنی مراقبت کرے گا, اپنے آپ کو دیکھ بھال کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے غلطی ہو جائے. اور وہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ پورا عالم, پوری کائنات خدا کا محضر ہے.
ہر جگہ پوری کائنات میں خدا کا حضور ہے. اب جب پوری کائنات میں خدا کا حضور ہے، کیا میں خدا کے محضر میں غلطی کر سکتا ہوں، گناہ کر سکتا ہوں؟ کیا خدا کی بارگاہ سے فرار ممکن ہے؟ دعائے کمل میں آپ یہی تو پڑھتے ہیں، وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِكَ. اے خدا تیری حکومت سے فرار ہی ممکن نہیں. جس کی حکومت سے، جس کی بادشاہی سے، جس کی درگاہ سے فرار ہی ممکن نہیں، اس کی درگاہ میں، اس کے حضور کے ہوتے ہوئے گناہ کیسے ممکن؟ ہم گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے جرأت کر سکتے ہیں کہ خدا کے مقابلے میں گناہ کر لیں؟ تو خیر یہ ہو گئی خدا کی صفات سلبیہ کہ خدا نہ تو جسم رکھتا ہے، نہ زمان رکھتا ہے، نہ مکان رکھتا ہے. اس کے علاوہ خدا محسوس بھی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی آنکھوں کے ذریعے خدا کو حس کر سکوں، درک کر سکوں، اپنے کان کے ذریعے خدا کو سن سکوں، اپنے ناک کے ذریعے خدا کو سونگھ سکوں، اپنی زبان کے ذریعے خدا کو چکھ سکوں. خدا محسوس نہیں. خدا ان حواس کے ذریعے سمجھ میں نہیں آئے گا، دیکھنے میں نہیں آئے گا. میں خدا کو چھو نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا. کیونکہ جو چیز حس میں آ جائے وہ یقیناً کسی مکان میں محدود ہوا کرے گی، وہ کسی زمان کے حد میں محصور ہوا کرے گی. یعنی ایک خاص مکان میں پائی جائے گی، ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر محدود ہوگی. ہمارے حواس تو صرف انہی چیزوں کو درک کر سکتی ہے جو ایک خاص زمان اور مکان رکھتی ہو. یہاں پر موجود ہو تو میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں. آپ کے سامنے آپ کا موبائل موجود ہے، اس خاص مکان میں موجود ہے، اس خاص جگہ میں موجود ہے، تو آپ اس موبائل کو دیکھ سکتے ہیں. آپ اس خاص ٹی وی کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس در و دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، اس زمین و آسمان کو دیکھ سکتے ہیں، جو کیونکہ ایک خاص جگہ میں موجود ہے. یہ سب اگر ان کی ایک معین جگہ نہ ہوتی، اگر یہ بھی ہر جگہ موجود ہوتے، انہیں بھی دیکھنا مشکل ہو جاتا، انہیں بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا. ہم اور آپ ایک خاص جگہ محدود ہے. یہ آپ کا موبائل جو آپ اس میں دیکھ رہے ایک خاص جگہ میں محدود ہے، ایک خاص ٹائم پیریڈ میں ہے. آج ہے، ہو سکتا ہے کل ٹوٹ کے ختم ہو جائے. یہ زمان رکھتا ہے، مکان رکھتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ رکھتا ہے. اس کی وجہ سے یہ محسوس ہے، اس کو میں حس کر سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں. لیکن خدا تو محسوس ہی نہیں ہے. اور وہ چیز جو محسوس نہ ہو، نہ زمان رکھتی ہو، نہ مکان رکھتی ہو، وہ حس میں کیسے آئے گی؟ اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اور کتنے ہی ابھی ایسے غربی ہے، ویسٹرن ہے، یہاں تک بعض یہاں پر بھی موجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کے قائل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کو مانتے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اور جس چیز کو نہیں دیکھا جا سکتا اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور اسی حوالے سے روایت پائی جاتی ہے توحید صدوق میں. مرحوم صدوق نے اپنی کتاب توحید میں روایت نقل کی. راوی آتا ہے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، اور امام رضا سے کہتا ہے کہ امام رضا خدا تو ہے ہی نہیں، کیونکہ خدا نظر ہی نہیں آ رہا. راوی کہتا ہے انہ لا شیء اذ لم یدرک بحاست من الحواس. کسی بھی حس کے ذریعے میں خدا کو درک کر ہی نہیں رہا. نہ تو آنکھ سے دیکھ پا رہا ہوں، نہ تو کان سے سن پا رہا ہوں، نہ تو ناک سے سونگھ پا رہا ہوں، نہ تو زبان سے چکھ پا رہا ہوں. میں تو خدا کو محسوس ہی نہیں کر رہا ہوں کسی بھی حواس کے ذریعے. اور جس چیز کو درک نہیں کر رہا ہوں، محسوس نہیں کر رہا ہوں، وہ چیز ہے نہیں. امام علیہ السلام نے ڈانٹ دیا اس کو، ویلک، وائے ہو تم پر. لما اجزت حواسک عن ادراکہ انکرت ربوبیتہ. جس چیز کو تمہارے حواس نے درک کرنا، جس چیز کو تمہارے حواس درک کرنے سے عاجز ہے، تم نے اس کو انکار ہی کر دیا. اگر تمہارے ہاتھ پیر اسے درک نہیں کر سکتے، تمہارے آنکھ اور کان اسے درک نہیں کر سکتے، کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز ہے ہی نہیں؟ جبکہ ہم اہل بیت ایسا نہیں.
ہم اہل بیت ان چیزوں کو، جس چیز کو ہم ہاتھ پیر سے درک نہیں کر سکتے، آنکھ اور کان سے درک نہیں کر سکتے، ناک اور منہ سے درک نہیں کر سکتے، ہم تو اس چیز کے بارے میں یقین کر لیتے کہ خدا ہے، کیونکہ وہ ایسا خدا ہے جو ہم اور آپ جیسا نہیں ہے، جو ان دنیاوی چیزوں جیسا نہیں ہے۔ اگر وہ دنیاوی چیزوں جیسا ہوتا تو وہ خدا نہ رہتا۔ ہم ان دنیاوی چیزوں جیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہی تو ہم یقین کر لیتے کہ وہ خدا ہے۔ وَنَحْنُ إِذَا أَجَازَتْ حَوَاسُنَا عَنْ إِدْرَاكِهِ أَيْقَنَّا أَنَّهُ رَبَّنَا، جب ہمارے حواس اس خدا کو درک کرنے سے حواس کے ذریعے عاجز ہو جاتے، ناتواں ہو جاتے، اس خدا کو حواس کے ذریعے درک نہیں کر پاتے، تو ہم یقین کر لیتے کہ خدا موجود ہے، کیونکہ ایسی چیز ہے، ایسی ہستی ہے خدا کہ وہ دنیاوی تمام تر چیزوں سے الگ ہے بالکل۔ اگر وہ دنیاوی چیزوں کی طرح ہی وہ محسوس ہو جاتی، آنکھوں میں آ جاتی، تو وہ خدا ہی خدا کیسے رہتا؟ اسی وجہ سے تو ہم یقین کر رہے کہ وہ خدا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے پلٹ کے سوال کر لیا، تو بس امام یہ بتائیے کہ خدا کب سے؟ امام علیہ السلام نے پلٹ کر اس کو جواب دیا کہ تم مجھے یہ بتا دے کہ خدا کب نہیں تھا، تو میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ خدا کب سے ہے۔ خدا کب نہیں تھا؟ آپ خدا کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ معین کر سکتے کہ خدا اس دن سے خدا موجود ہے اور فلاں دن تک خدا رہے گا؟ کیا خدا کے لیے کوئی ڈیٹ آف برتھ ہے، تاریخ پیدائش ہے، تاریخ ولادت ہے کہ اس دن خدا پیدا ہوا اور اس دن خدا ختم ہو جائے گا؟ کیا اس طرح کی کوئی تاریخ ہے خدا کے لیے؟ کیا یہ سوال کرنا درست ہے کہ خدا کب سے ہے؟ کب سے ہونے کا مطلب ہے کہ کسی ایک دن خدا کی ولادت ہوئی ہے جس سے پہلے خدا نہیں تھا؟ کیا ایسا ہی ہے خدا کہ ایک خاص دن میں ولادت ہوئی ہے، اس سے پہلے خدا نہیں تھا؟ یا پھر ایسا ہے کہ خدا ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ خدا ازلی ہے اور ابدی رہے گا، خدا ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ خدا کے لیے ایک ٹائم پیریڈ مشخص کیا جا سکتا ہے، مگر خدا محدود ہے کسی زمان و مکان میں؟ نہیں، خدا تھوڑی زمان و مکان کے اندر، حد کے اندر محدود ہے۔ تو یہاں تک آپ کے لیے ثابت ہو گیا کہ خدا محسوس نہیں، خدا جسم نہیں، خدا زمان و مکان بھی نہیں رکھتا، خدا تو ہر جگہ ہے، بالکل اس مچھلی کی طرح جو دریا میں پانی کی تلاش میں ہوتی ہے۔ اگر مچھلی دریا میں پانی کی تلاش کرے، کیا اس کو پانی مل جائے گا؟ کیا ہم دن میں سورج کی روشنی کے بعد اب دوربین سے لے کر خدا کو، سورج کی روشنی کو تلاش کرنا شروع کر دے کہ سورج کی روشنی کہاں ہے؟ کیا سورج کی روشنی خاص کونے پر ہے کہ ہم سورج کی روشنی کو اس دوربین کے حد تک محدود کر دیں؟ یا سورج کی روشنی ہر جگہ موجود ہے؟ ہمارے اس دوربین میں مسئلہ ہے، ہم دوربین سے یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دوربین کے ذریعے سورج کی روشنی کو ایک جگہ، محدود جگہ پہ ڈھونڈ لے۔ یہ ہماری دوربین میں مسئلہ ہے، سورج کی روشنی میں مسئلہ نہیں ہے۔ سورج کی روشنی ہر جگہ موجود ہے، ہمیں اس دوربین کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا، اس دوربین کو سائڈ پر رکھ کر پھر خدا کو پانے کی کوشش کرنا ہوگا۔ سورج کی روشنی کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دوربین کو سائڈ پر رکھنا پڑے گا، کیونکہ سورج کی روشنی کی خاص جگہ، محدود جگہ پر موجود نہیں کہ ہم اس کو ڈھونڈنے کی تلاش کریں کہ کہاں پر ہے اور یہ کہاں پر نہیں ہے، بلکہ سورج کی روشنی نے ہر جگہ کو پر کیا ہوا ہے، دریا کے پانی نے ہر جگہ کو پر کیا ہوا ہے، پانی ہر جگہ موجود ہے۔ مچھلی کو پانی ملے تو کیسے ملے؟ وہ اگر ان ظاہری آنکھوں سے پانی کو تلاش کرے تو قطعاً اسے پانی نہیں ملے گا۔ ہم اگر ان ظاہری دوربین کے ذریعے خدا کی روشنی کو دیکھنا چاہے تو قطعاً ہمیں خدا کی روشنی نظر نہیں آئے گی۔ مولا سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ مولا نے جواب میں فرمایا، نہج البلاغہ کی جملہ ہے کہ لم اعبد ربا لم ارہ،
میں نے تو اس خدا کی عبادت ہی نہیں کی جس کو میں نے نہیں دیکھا. پہلے اس رب کو دیکھا پھر اس رب کی عبادت کی میں نے. اس شخص نے پلٹ کے پوچھ لیا خدا مولا آپ نے خدا کو کیسے دیکھا, کب دیکھا, کہاں دیکھا؟ مولا فرماتے ہیں کہ لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار ولکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان. خدا کو دیکھنا ہے تو خدا کو ان آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا. خدا کو دیکھنا ہے تو ایمان کی حقیقت کے ذریعے قلب کے ذریعے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. اپنی ایمان کی حقیقت کے وسیلے سے آپ قلب کے ذریعے خدا کو دیکھ سکتے ہیں. جتنا ہم اپنے آپ سے اپنی قلب کے اوپر سے ان گناہوں کے پردے کو ہٹائیں گے اتنا ہی زیادہ خدا کو دیکھ سکیں گے, اتنا ہی زیادہ خدا کے عاشق بن سکیں گے. جتنا خدا کو دیکھیں گے, خدا کو پائیں گے, اتنا خدا کی بہتر عبادت کر سکیں گے. اور مولا تو یہ فرما رہا ہے کہ مولا نے تو عبادت ہی نہیں کی مگر کہ خدا کو دیکھا. خدا کو ان دو آنکھوں سے نہیں دیکھا, اس آنکھ سے, قلب کی آنکھ سے دیکھا ہے. تو خیر خدا ایسا نہیں کہ خاص جگہ محدود کر دے خدا کا, خدا ہر جگہ ہے. تو بس اب تک یہ ثابت ہو چکا کہ خدا کے اندر صفات سلبیہ, خدا کے اندر جسم نہیں, مرکب نہیں, زمان نہیں, مکان نہیں, خدا ہر جگہ ہے. اب آئیے خدا کی صفات ثبوتیہ کی جانب. صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو خدا میں پائی جاتی ہے. اب ان صفات کا خدا میں پائے جانے کے حوالے سے بھی دو قسمیں. ایک وہ صفات جو خدا میں تو پائی جاتی ہے, ان کا خدا میں پایا جانا خدا کے عین ذات ہے, وہ خدا کی ذات سے ختم نہیں ہو سکتی. یہ صفت جب سے خدا ہے تب سے یہ صفت پہ خدا کے ساتھ ہے. یہ صفت خدا سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ صفت اگر تبدیل ہو جائے تو خدا کی ذات بھی تبدیل ہو جائے گی. مثال کے طور پر اس پین کو ملاحظہ کیجئے. یہ پین بلیک کلر کی پین ہے. اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کا کلر بلیک ہے. اس کی ایک دوسری صفت یہ ہے کہ مثلا یہ ایرانی کمپنی کی ہے. اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ یہ ٹیبل کے اوپر ہے. اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ چھت کے نیچے ہے. 4 صفتیں اس پین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کی. کچھ ایسی صفات ہیں کہ جن کو میں صرف پین کو ہی دیکھے میں حاصل کر سکتا ہوں, دیکھ سکتا ہوں, سمجھ سکتا ہوں. مثال کے طور پر پین کے بلیک کلر ہونے کو. اب اس پین کا کلر بلیک ہے, یہ بلیک کلر اگر تبدیل ہو گیا تو یہ پین ہی تبدیل ہو جائے گی. یہ پین یہ والی پین نہیں رہے گی, دوسری پین بن جائے گی. یہ اس پین کی کمپنی ایرانی کمپنی کی پین ہے. اس پین کی کمپنی اگر تبدیل ہو جائے, فارنرز کمپنی کی ہو جائے, تو یہ پین یہ والی پین نہیں رہے گی, دوسری پین بن جائے گی. لیکن اگر میں اس پین کو جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پین ٹیبل کے اوپر ہے, اس پین کو اٹھا کے ٹیبل کے نیچے رکھ دوں تو پھر بھی پین ہی رہے گی. تب بھی پین بلیک کلر کی تھی تو بلیک کلر کی ہی رہے گی. اوپر نیچے کی تبدیلی سے اس پین کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی. خدا کے اندر بھی کچھ ایسی صفات ہیں جو خدا کی ذات کے اندر ہیں, جن کے تبدیل کرنے سے خدا کی ذات تبدیل ہو سکتی ہے. جو خدا کی عین ذات ہے, وہ صفات خدا کی عین ذات ہے. لیکن کچھ ایسی صفات ہیں جن کو خدا جب وہ کام کرے گا تب میں کہوں گا خدا کے اندر صفت پائی جائے گی. خدا کے پاس
خلق کرنے کی، پیدا کرنے کی قدرت اور توانائی موجود ہے، لیکن جس دن خدا خلق کرے گا اس دن میں خدا کو کہوں گا خالق، جس دن خدا رزق دے گا اس دن خدا کو میں کہوں گا رازق۔ خدا کے خلق کرنے کے بعد خدا کو خالق کہا جائے گا۔ خدا اور مخلوق کے درمیان اس رابطے کو دیکھنے کے بعد، مقایسہ کرنے کے بعد، کمپیریزن کرنے کے بعد اس صفت کو نکالا جائے گا، صفت خالقیت کو۔ خدا جب رزق دے رہا ہے کسی کو، ان دونوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد اور پھر جب خدا دے گا اس کے بعد میں اس صفت کو نکال سکوں گا کہ خدا رازق ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا رزق دے، خدا رزق دینے پر قدرت رکھتا تھا۔ ایک زمانے میں خدا کی مرضی کہ وہ رزق نہ دے، ایک زمانے میں خدا کی مرضی کہ وہ رزق دے۔ جس وقت خدا رزق دے گا تب وہ خدا رازق بن جائے گا، جس وقت خدا خلق کرے گا تب وہ خدا خالق بن جائے گا۔ یہ وہ صفات ہیں جن کا نام رکھا جائے گا صفات فعلی، یعنی جب خدا فعل کو انجام دے گا تب یہ صفت خدا کے لیے ثابت ہوگی۔ جب خدا نے فعل ہی انجام نہیں دیا، خلق ہی نہیں کیا، تو میں خدا کو خالق نہیں کہوں گا، رزق ہی نہیں دیا تو میں خدا کو رازق نہیں کہوں گا۔ لیکن ان سب کے باوجود خدا کے لیے میں کہوں گا کہ خدا قدرت پر خلق رکھتا ہے، خلق کرنے کی قدرت رکھتا ہے، توانائی رکھتا ہے، رزق دینے کی قدرت رکھتا ہے، رزق دینے کی توانائی رکھتا ہے، لیکن جس دن خدا خلق کرے گا اس دن خدا کو کہوں گا خالق، جس دن خدا رزق دے گا اس دن خدا کو کہوں گا رازق۔ لیکن علم رکھنا خدا کے عین ذات ہے، قدرت رکھنا خدا کے عین ذات ہے، حیات رکھنا خدا کا عین ذات ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو خدا کی عین ذات ہے، انہیں کہا جائے گا صفات ذاتی، جو خدا کے عین ذات ہے، خدا کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو بس خدا کی دو صفت ہو گئی، جس طرح پین کی دو صفت تھی۔ پین کی ایک ایسی صفت تھی جو پین سے جدا نہیں ہو سکتی، پین کا بلیک ہونا۔ پین کی ایک ایسی صفت تھی جو کمپیریزن اور مقایسے سے حاصل ہو رہی تھی۔ میں پین کو مقایسہ کر رہا تھا اس ٹیبل کے ساتھ کہ پین ٹیبل کے اوپر ہے، یہ ٹیبل کے اوپر ہونے والی صفت کو میں مقایسہ کر کے ہی نکال رہا ہوں۔ میں تب کہہ سکتا ہوں پین ٹیبل کے اوپر ہے جب پین ٹیبل کے اوپر ہو، لیکن اگر میں پین کو ٹیبل کے اوپر سے ہٹا دوں، کیا یہ پین کے لیے صفت ثابت ہے کہ پین ابھی ٹیبل کے اوپر ہے؟ نہیں۔ جب تک میں پین کو ٹیبل کے اوپر نہیں رکھوں گا، یہ پین کا ٹیبل کے اوپر ہونے والی صفت اس کے لیے ثابت نہیں ہوگی۔ تو کچھ ایسی صفات خدا کے لیے بھی ہے کہ جن کو مقایسے سے حاصل کیا جا سکتا، خدا کے لیے ثابت کیا جا سکتا، اس سے پہلے ان صفات کو خدا کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ان صفات میں سے بعض صفات یہ، وہ صفات ذاتی میں سے ایک صفت عظمت ہے، خدا کی کبریائی اور بزرگی ہے، خدا کا علم رکھنا، حیات رکھنا، قدرت رکھنا۔ یہ وہ صفات ہیں جو صفات ذاتی ہے خدا کے لیے، خدا کی ذات میں سے کبھی بھی زائل نہیں ہو سکتی، خدا کے عین ذات ہے۔ اس کے برعکس وہ فعلی صفات جو کسی مقایسے کے ذریعے خدا سے میں اس صفت کو دریافت کر رہا ہوں کہ خدا نے کوئی فعل انجام دیا ہے، رزق دیا ہے تو خدا کو کہہ رہا ہوں رازق، قدرت دی، خلق کیا ہے تو خدا کو کہہ رہا ہوں خالق، کسی کو موت دیا ہے تو خدا کو کہہ رہا ہوں ممیت، کسی کو حیات دیا ہے تو خدا کو کہہ رہا ہوں محیی۔ یہ صفات جو خدا کے لیے میں ثابت کر رہا ہوں، خدا کسی کو موت دے رہا ہے، ممیت کہہ رہا ہوں، خدا کسی کو حیات دے رہا ہے، محیی کہہ رہا ہوں، خدا کسی کو رزق دے رہا ہے، رازق کہہ رہا ہوں، خدا کسی کو خلق کر رہا ہے، خالق کہہ رہا ہوں۔ یہ تمام تر وہ صفات ہیں جو خدا کے لیے ثابت ہے۔ خدا کے جب یہ کام کرے گا تب یہ صفات خدا کے لیے ثابت ہو جائے گی، اور یہ صفات تبدیل ہو سکتی ہے۔ ان کے تبدیل ہونے سے خدا کے ذات میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ بے شک خدا ایک دن رزق دے، ایک دن رزق نہ دے، ایک دن رازق ہو، ایک دن رازق نہ ہو، ایک دن رازق ہونے سے اور ایک دن رازق نہ ہونے سے خدا کی خدائیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ خدا از اول قدرت رکھتا تھا رزق دینے پر۔ اس کی مرضی ایک دن رزق دے، ایک دن رزق نہ دے۔ مثال کے طور پر خدا نے ایک دن حسن کو اولاد دی، کل تک اولاد نہیں دی،
نہیں دی تھی، آج حسن کو اولاد دے دی. تو خدا نے جو رزق دیا ہے اولاد کا حسن کو، مثال کے طور پر حسن نامی شخص کو، تو اس میں حسن کے اندر تبدیلی آئی ہے. حسن اس سے پہلے اولاد نہیں رکھتا تھا، اب اس کے بعد اولاد رکھتا ہے، اس کے بعد بچہ ہے. لیکن خدا کی خدائیت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. خدا پہلے بھی رزق دینے کی قدرت رکھتا تھا، اور اب بھی جس وقت خدا نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، تب بھی خدا خلق کے اوپر اور رزق کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یہ حسن کے اندر فرق آیا ہے کہ کل تک وہ صاحب اولاد نہیں تھا، آج وہ صاحب اولاد ہے. خدا کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا ہے. خدا کی ایک ذاتی صفت، صفت علم. آپ نے قطعاً ملاحظہ کیا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جب مثال کے طور پر کسی ایک شخص کا آپریشن کرنا ہو اور یہ طے ہو کہ اس کا آپریشن ہونا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ آپریشن میں درد اس نے برداشت کرنا ہوگا. یہ جو اس کو پتہ ہے کہ آپریشن میں تو درد ہوتا ہے، ایک پہچان اور ایک علم وہ آپریشن ہونے سے پہلے رکھتا ہے. آپریشن ہونے کے بعد ایک پہچان اب بھی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ اس درد کو ابھی اپنے اندر محسوس کر رہا ہوگا. یہ درد جو ابھی وہ اپنے اندر محسوس کر رہا ہے، یہ درد اس کا ذاتی درد ہے. اس سے پہلے اس نے صرف درد کے بارے میں سنا تھا کہ آپریشن کرو گے تو درد محسوس ہوگا. اس وقت اس نے اس درد کو محسوس نہیں کیا تھا. لیکن آپریشن کرنے کے بعد اب وہ جو آپریشن ہوا ہے، اس آپریشن حصے پر وہ اپنے درد کو محسوس کر رہا ہے. اس سے پہلے صرف سنا تھا آپریشن کے درد کے بارے میں، اب وہ اس درد کو محسوس کر رہا ہے. یہ درد ہو جائے گا اس کا ذاتی درد. اسی طرح خدا جو علم رکھتا ہے، خدا کے تمام تر علوم ذاتی علم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کسی چیز کے بارے میں علم رکھا ہو، سنا ہو کسی سے، نہ. خدا ان تمام تر علوم کو اپنے اندر پا رہا ہے. خدا تمام تر چیزوں کو جانتا ہے، ان تمام تر چیزوں کے جاننے کو اپنے اندر پا رہا ہے. خدا کو پتہ ہے کہ میں آج کے دن کیا کروں گا اور کل کے دن کیا کروں گا اور آخر میں میرے عاقبت کیا ہوگی. خدا جس طرح میرے گزشتے کو جانتا ہے، خدا میرے فیوچر کو بھی جانتا ہے. اور یہ جاننا تمام تر خدا کے لیے حاضر ہے. اس طرح نہیں ہے کہ خدا نے کسی سے سنا ہو یا خدا نے کہیں دیکھا ہو، نہ. خدا سب چیزوں کو اپنے اندر پا رہا ہے. خدا سب چیزوں کو جان رہا ہے. اور جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی صفات کمالیہ ہے، یہ علم اور قدرت اور حیات، جو صفات کمالیہ خدا کے اندر پائی جا رہی ہے، یہ تمام تر صفات، خدا خود لامحدود ہے. یہ تمام تر صفات جو خدا کے اندر پائی جا رہی ہے، یہ تمام تر صفات بھی انلمیٹڈ اور لامحدود ہے. ان میں سے بعض کو تو ہم اپنے اندر بھی پاتے ہیں. بعض کمالی صفات، بعض اچھی صفات کو تو ہم اپنے اندر بھی پاتے ہیں. میں اپنے اندر بھی پا رہا ہوں کہ میں بھی علم رکھتا ہوں. بالآخر ناچیز بہت ہی کم، لیکن تھوڑا بہت تو علم تو رکھتا ہوں نا. ناچیز بہت ہی کم، تھوڑی قدرت تو رکھتا ہوں، حیات تو رکھتا ہوں. اپنے اندر علم اور قدرت اور حیات کو اپنے اندر پا رہا ہوں. یہ اچھی صفات ہے، ان کو اپنے اندر پا رہا ہوں. تو جب میں جو مخلوق ہوں، اس خالق کا میرے اندر یہ صفات موجود ہے، تو جس نے مجھے بنایا ہے، جو میرا خالق ہے، کیا اس کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہوگی؟ خدا کے اندر بھی ضرور بے ضرور قطعاً وہ تمام تر اچھی صفات جو مجھ کے اندر، جو میرے اندر موجود ہے، وہ خدا کے اندر بھی موجود ہوگی. کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کے پاس علم نہ ہو اور میرے پاس علم عطا کر دے؟ خدا کے پاس قدرت نہ ہو، مجھے قدرت عطا کر دے. خدا کے پاس حیات نہ ہو، مجھے حیات عطا کر دے. کیسے ممکن ہے کہ میرے پاس 1000 روپے نہ ہوں اور میں آپ کو 1000 روپے دے دوں؟ جب کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے تو میں اسے عطا بھی نہیں کر سکتا ہوں.
خدا کے پاس قطعاً ضرور بے ضرور علم ہوگا تو خدا علم دے رہا ہے، ضرور بے ضرور قدرت ہوگی تو خدا قدرت دے رہا ہے، ضرور بے ضرور خدا حیات ہے، خدا کے پاس زندہ ہے خدا تو حیات اور زندگی ہمیں دے رہا ہے۔ یہ سب چیزیں خدا کے پاس ہے، بلکہ خدا کے پاس یہ اعلیٰ رتبے میں موجود ہے۔ میرا علم تو ناچیز علم ہے، میری قدرت تو بالکل ہی ناچیز قدرت ہے، خدا کے پاس اعلیٰ مرتبے کے علم، اعلیٰ مرتبے کا علم ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ کے لیے دلیل نظم میں ثابت ہو چکا کہ جس طرح دلیل نظم میں یہ ثابت ہوا کہ خدا موجود ہے، اسی طرح دلیل نظم میں یہ بھی ثابت ہوا آپ کے لیے کہ خدا جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اس پوری کائنات کو اپنی عظمت کے ساتھ بنایا ہے۔ اس پوری کائنات کو دیکھنے کے بعد آدمی حیران ہو جاتا ہے، اس قسم خدا نے اس کائنات کو دقیق بنایا ہے، ظریف بنایا ہے، اور اتنا پیارا اس کائنات کو بنایا ہے کہ قطعاً جو اس کا بنانے والا ہے اتنا ہی وہ علم رکھتا ہوگا، اتنا ہی اس کے پاس قدرت و توانائی ہوگی۔ خدا کے پاس صرف میرے پاس جتنا علم ہے اتنا علم نہیں، خدا کے پاس اس عالم کو بنانے کا علم ہے، بلکہ اس سے بالاتر علم خدا کے پاس ہے، انلیمیٹڈ علم، لامحدود علم خدا کے پاس۔ جتنے بھی کمالات ہم اپنے اندر پا رہے ہیں، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ تمام تر کمالات بطریق اولا اس میں ہوں گے۔ اگر ہمیں کوئی اچھائی پائی جا رہی ہے، اچھائی کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے اندر محدودیتیں بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، ہم نے اس نقصانات کو خدا سے نفی کر دیا، مائنس کر دیا۔ ہم جسم ہیں، ہم محدود ہیں، ہم محسوس ہیں، ہم مکان رکھتے ہیں، ہم زمان رکھتے ہیں، خدا کسی قسم کا مکان نہیں رکھتا، زمان نہیں رکھتا، جسم نہیں ہے، محسوس نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ خدا جتنے بھی کمالی صفات ہم رکھتے، اچھی صفات ہم رکھتے، خدا جس نے ہمیں بنایا ہے اور جس نے ہمیں اچھی صفات عطا کی ہے، وہ تمام تر صفات کا مالک ہے خود، اور تمام تر صفات خدا کے اندر اعلیٰ رتبے میں موجود ہے۔ اور جس طرح خدا کے اندر علم موجود ہے، خدا کے اندر اسی طرح قدرت بھی موجود ہے، حیات بھی موجود ہے، تمام تر صفات کمالیہ، صفات ذاتی خدا کی، صرف علم نہیں ہے، صرف قدرت نہیں ہے، صرف حیات نہیں ہے، جتنی بھی آپ صفات سوچ لے، اچھی صفات خدا کے اندر تمام تر صفات موجود ہے۔ اور قدرت کا یہ مطلب ہے کہ خدا جس چیز کا بھی ارادہ کرے خدا وہ کام کر سکتا ہے، لیکن قدرت رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام خدا کر کے بھی دکھائے۔ ہو سکتا ہے وہ خدا دیکھے یہ کام، خدا اپنی حکمت میں دیکھے گا کہ خدا یہ دیکھے گا کہ یہ کام فائدے میں بھی ہے کہ نہیں ہے، مصلحت میں ہے کہ بھی نہیں۔ اگر مصلحت اور فائدے میں ہے تو میں کام کروں، مصلحت اور فائدے میں نہیں ہے تو میں کام کیوں کروں؟ خدا کے پاس ہر کام کرنے کی قدرت اور توانائی موجود ہے، لیکن خدا اپنی مصلحت سے کام لیتا ہے، اپنی مصلحت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ ہم اور آپ ہزار چیزیں خدا سے مانگتے ہیں، لیکن ہر چیز ہمارے فائدے میں نہیں ہوا کرتی، اور ہر چیز خدا ہمیں عطا نہیں کیا کرتا۔ جو چیز ہمارے فائدے میں ہوتی ہے خدا ہمیں وہ عطا کرتا ہے۔ ہمارا تو بس کام یہ کہ ہم خدا سے مانگے، خدا تو دینے والا ہے، وہ چیز نہ دے تو اس سے بہتر چیز ہم عطا کرے گا۔ خدا کی قدرت تو لامحدود ہے، خدا جو چیز چاہے کرے، جو چیز چاہے عطا کرے۔ ہمیں اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، ہمیں اپنی طرف سے مانگنے والی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ ہم نے خدا سے ہی مانگنا ہے، صرف اسے خدا سے مانگنا ہے۔ مانگیں گے خدا انشاءاللہ بہتر دے گا، وہ دے گا، بہتر دے گا۔ آخر میں ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے چلے کہ آپ کی خدمت میں خدا کی صفات بیان کی گئی۔ خدا کی صفات میں سے کچھ صفات ثبوتیہ ہے، کچھ صفات سلبیہ ہے، کچھ صفات خدا کے اندر پائی جاتی، کچھ صفات خدا کے اندر نہیں پائی جاتی۔ خدا کے اندر زمان و مکان نہیں پایا جاتا، خدا کے اندر جسم مرکب ہونا نہیں پایا جاتا، لیکن اس کے برعکس خدا کے اندر وہ صفات ہے جو خدا کی عین ذات ہے، جیسے علم و قدرت و حیات، یہ خدا کے اندر پائی جاتی ہے۔ خدا کا رازق ہونا ہے، خالق ہونا ہے، محیی ہونا، ممیت ہونا، یہ خدا کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن یہ صفات کا ہونا مقایسے کے اوپر
مبتنی ہے. جب تک ہم مقایسہ نہیں کریں گے یہ صفات کو خدا کے لیے ہم ثابت نہیں کر سکتے. آخر میں خدا متعال سے دعا ہے خداوند متعال ہمیں اپنی صحیح پہچان عطا فرمائے، اور اس کے بعد خدا کی پہچان کے بعد رسول خدا کی صحیح پہچان ہمیں عطا فرمائے، رسول خدا کی پہچان کے بعد ولی خدا کی صحیح پہچان ہمیں عطا فرمائے. کیا اگر ہم ولی خدا کو صحیح طرح پہچان گئے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، صراط مستقیم پر قائم و دائم رہیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.